قال الله تعالى في القرآن المجيد ولا فان لك ذكرك سبحان اللہ بندے سے تیری ہم بندے سے تیری ہم خدایا محال ہے بندے سے تیری ہم خدایا محال ہے کچھ کہہ سکوں زباں سے میری کیا مجال ہے واحد ہے لم یلد ہے خود اپنی مثال ہے جس کا جواب ہو نہ سکے وہ سوال ہے روح عظیم خالق ارض و سما ہے تو یہ بات طے شدہ ہے کہ بے شک خدا ہے تو یہ بات طے شدہ ہے کہ بے شک خدا ہے تو لکھوں گر حضور کے حضور شاہ جی یہ جملہ آپ کی توجہ کا طالب ہے کہ لکھوں گر حضور کے احسان کم سے کم لکھوں گر حضور کے احسان کم سے کم تو سطح فلک بنے میرا دلوان کم سے کم دریا درخت سب ہوں قلم دان کم سے کم تب بھی نہ جا کے لکھا جائے گا عنوان کم سے کم اور تعریف تیری یا نبی کیا کر سکے بشر بعد اس خدا بزرگ توئی قصہ ہے بڑا قیمتی جملہ دے دیا ہے تعریف تیری یا نبی کیا کر سکے بشر بعد اس خدا بزرگ توئی قصہ ہے عزیزان گرامی آپ کی توجہ چاہتے ہوئے میں ڈولے مائیے نہ پڑھنے کا قائل نہ میں نے پڑھنا ہے میں جملہ دینے لگا ہوں صدات تشریف میں یہ پنڈال سجاؤ علماء کرام موجود ہے اس جگہ کو پہلے یہ عام جگہ ہوگی کچھ لمحات پہلے یہ عام جگہ تھی اب یہاں پہ ذکر مصطفیٰ ہو رہا اس جگہ کو ایک مقام اور درجہ ملا اس کا مقام اور درجہ بڑھ گیا اور یہاں پہ کائنات کی سب سے بڑی کہ بزم سجی ہے بزم مصطفیٰ ہے میں اور آپ بیٹھ کر اس ہستی کا ذکر کر رہے جو وجہ کائنات وجہ تخلیق کائنات اس ہستی کا ذکر ہو رہا جس کے بارے میں تیرا میرا مالک کائنات خود فرما رہا فرفانا یا کا ذکر اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا ہے آج جہاں بیٹھ کر بیٹھنے والا اپنے آپ کو محسوس کرے کہ جگہ کا مقام بھی اعلیٰ ہے اور اس کا جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ بھی اعلیٰ دائیں ہاتھ اٹھا کے بول جائے سبحان اللہ نہ دائیں ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ عرفان بھائی میں جملہ پڑھنے لگا ہوں بڑا قیمتی جملہ جس جگہ پہ آپ نے یہ بزم سجائی شاہ صاحب تشریف فرما ہے یہ دیار مسکن نور ہے یہ دیار مسکن نور ہے یہ دیار باغ بطول ہے ذرا سما تو طرف سے چل یہ بارگاہ رسول جس کو سمجھ آئی ہے دائیں ہاتھ اٹھا کے کہنا سبحان اللہ یہ دیار مسکن نور ہے یار عرفان بھائی اس کو تو بند کرائے نا یہ دیار مسکن نور ہے یہ دیار باغ بطول ہے ذرا سما تو ادب سے چل یہ بارگاہ رسول یہ بارگاہ رسول اشاری بڑا گندی جملہ ہے مجھے ناز ہے میرے شوق مجھے ناز ہے میرے شوق پر میرا بخت ہو بڑے آج پر جو میں کہوں غلام ہوں آپ کا آپ کہیں کہ ہم کو قبول ہے جو میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے اور میری اور تیری اوقات اور پہچان کیا ہے میں فدائے حسن رسول ہوں میں فدائے حسن رسول ہوں میرے شکی ہے یہ انتہا جسے لوگ کہتے ہیں کہ ایک شام میرے نبی کے پاؤں کے دھول ہے جسے لوگ کہتے ہیں کہ ایک شام میرے نبی کے پاؤں کے دھول ہے
ایک باری دائیں ہاتھ اٹھائیں بھائی پڑھیا دائیں ہاتھ اٹھائیں جشن مصطفیٰ میں نے حضرت صاحب جب غالب بیان کرنا ہے دائیں ہاتھ اٹھائیں جس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے حضور کی آمد کی ایک بار دونوں ہاتھ اٹھائیں دونوں ہاتھ اٹھا کے آج پیغام دینا ہے کہ یہاں بیٹھ کر جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے وہ والی کائنات ہے آج جشن مصطفیٰ کی آمد ہے ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو ذرا جشن پڑھنا ہے ہاتھ اٹھا کے پڑھنا آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں سب سے اولا وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں ہمارا نبی سب سے ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو ہمارا نبی سب سے اولا وہ ہمارا نبی سب سے سے بالا شاہی قبل عبدالسہ نیازی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا تھا نام لے تو نیازی بڑے ناز سے نام لے تو نیازی بڑے ناز سے شان میں سب سے اونچا ہمارا نبی دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا اسے عقیدہ کیا ہے یکھاں زمانے تے آئے نبی یکھاں زمانے تے آئے نبی پر محبوبے خدا جیا ایک بھی نہیں کہ لکھاں سونے بار بندے پر آقا تلی کھا کے پا گیا ایک بھی نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو نبی سب سے پیارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی مون پڑ جائے ہاتھ اٹھا دونوں ہاتھ اٹھا کے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے دہن میں زمان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اور یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو ہمارا نبی سب سے پیارا نبی سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا عرفان بھائی بڑا قیمتی جملہ ہے اعلیٰ حضرت کا سب سے قیمتی جملہ آپ ہاتھ اٹھانا ہے جس کا عقیدہ ہے کہ جان مال حضور کا ہے تاجدار ختم نبوت میں جس کا عقیدہ ہے ہاتھ اٹھا کے کہے گا نام لے تو نیازی بڑے ناز سے نام لے تو نیازی بڑے ناز سے شان میں سب سے اونچا ہمارا نبی دونوں اٹھا کے کہو نبی سب سے پیارا نبی سب سے اولا اعلیٰ گونج پڑ جائے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا سب سے اولا اعلیٰ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ہاتھ اٹھا کے کہو ہمارا نبی سب سے پیارا نبی سب سے مرشد یہ آخری جملہ پڑھنے لگا آخری جملہ اس جملے پہ وہ بولے گا جس کا عقیدہ ہے کہ کائنات کھا رہی ہے میرے محبوب کا صدقہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے
کہو دینے والا سچا لاغ سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اعلیٰ حضرت کا بڑا خوبصورت کلام جس نے پڑھا ایک بار دونوں اپنے مقدروں پہ ناز کر کے ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ ہم دیر سے تشریف فرما 8 بجے سے لے کر 1 بج چکا ہے شاش بشاش بیٹھے حضور کے عشق میں بیٹھے آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ دل دا چین قرار تسی ہو جس کے دل کا چین اور قرار میرے آقا کی ذات ہے دائیں ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ آپ سکون لینے بیٹھے نا حضور کا ذکر آپ کو سکون دیتا ہے حضور کا ذکر یہ ہے سکون دلوں کو سکون ملتا تو حضور کے ذکر سے ملتا ایک باری بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ دل دا چین قرار تسی ہو ساریاں دی سرکار تسی ہو قدرت نوں بھی کہنا پیندا قدرت دا شاکار تسی قدرت نوں بھی کہنا پیندا قدرت دا شاکار تسی ہو اور ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہے آپ دے ہوندیاں یا رسول اللہ آپ دے ہوندیاں قادیاں فکراں آپ دے ہوندیاں قادیاں فکراں مالک دے مختار تسی ہو آپ دے ہوندیاں قادیاں فکراں مالک دے مختار تسی ہو آپ دی آلدہ میں کمی آپ دی آلدہ میں کمی میرے بہار تسی ہو آپ دی آلدہ میں کمی میرے بہار تسی ہو پھل بھی قدمی رکھ کے کہندے پھلاں دی مہکار تسی جس کا عقیدہ ہے دایا ہاتھ اٹھا کے بول دینا سبحان اللہ دایا ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ پھل بھی قدمی رکھ کے کہندے پھلاں دی مہکار تسی ہو اور آپ دی آلدہ میں کمی میرے باغ بہار تسی ہو آپ دی آلدہ میں کمی میرے باغ بہار تسی ہو اور سنی سچا عقیدہ ہے صحابہ سے محبت اہل بیت سے محبت اولیاء اکرام سے محبت ہمارے دین کا حصہ ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے جزو ہے صحابہ سے بھی محبت اہل بیت سے بھی محبت اور ایک جملہ چونکہ سادات تشریف فرما ہے بڑی محبت کے ساتھ سادات کا دیدار کرنا بھی عبادت ہے نا نظریہ ذرا دائیں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ اللہ کے نبی کی آل کا دیدار بھی عبادت ہے ایک جملہ مولا علی کے لیے مولا علی کے لیے علماء کرام تشریف فرما ہے میں اپنا عقیدہ بیان کروں گا ہر حالت میں کرتا ہوں مولا علی کا دیدار بھی عبادت ہے میرے حضور کے فرمان ہے شاہ صاحب میرے جملے کی تائید فرما دے اب خانہ کعبہ کا دیدار کرنا اللہ آپ کو لے جائے وہاں نفل پڑھیں گے ثواب ملے گا طواف کعبہ کریں گے ثواب ملے گا تسبیح پھیریں گے ثواب ملے گا کچھ نہ کریں کوئی عمل نہ کریں اللہ کے گھر کا دیدار کرے تو ثواب ملتا ہے نا ادھر مولا علی کا دیدار کرے تو ثواب ملتا ہے بس ایک جملہ دینے لگا ہوں اس کا عقیدہ ہوا مولا علی کا نام سن کے سینے میں ٹھنڈ پئی وہ بولے ذرا سبحان اللہ علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا منافق چیخ پڑتے ہیں کمینے بول پڑتے ہیں اور علی کا عشق باؤں کی شرافت کی نشانی ہے علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے تو شجرے بول پڑتے ہیں اور تجربہ ہے یہ برسوں کا کبھی تم آزما لینا زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں اور ایک عقیدے کا جملہ اور آپ نے پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے کہ مولا حسین نے حضور کے کندھوں پہ سواری کی یا بڑا کلام سے سادات تشریف فرمایا بس کلوز کر دوں کبھی حضور کے کندھوں پہ مولا حسین نے سواری کی ہے تو حضور نے کس کے کندھوں پہ سواری کی ہے سیدنا صدیق اکبر ہن سنی ماں دا پتر چاہے جڑا علی دے حضور دے اس یار دا نام سن کے سینہ ٹھڑ گیا حضور دے یار دا نام سن ہاتھ اٹھا کے کیا دے رہا ہاتھ اٹھانا ہے حضور کے یار کے نام پر دونوں ہاتھ اٹھا خدا کا بندہ نبی کا دل پر دونوں ہاتھ اٹھا
اٹھا کے کہہ صدیق اکبر صدیق اکبر خدا کا بندہ خدا کا بندہ نبی کا دل پر صدیق اکبر صدیق اکبر اور جملہ سنیں کبھی جو مشکل میں دین آئے کبھی جو مشکل میں دین آئے تیرے عمل سے یہ یقین آئے تو مسکراتا ہے کل اٹھا کر دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ صدیق اکبر صدیق اکبر تو مسکراتا ہے کل اٹھا کر صدیق اکبر صدیق اور بڑا قیمتی اور آخری جملہ ہے اللہ کے گھر اللہ آپ سب کو لے جائے حضور کے در پہ آپ جائیں پہلا اسلام حضور کی بارگاہ میں 2 قدم آگے بڑھیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ ہے جو بندہ کہے میں ادھر سلام کروں حضور کی بارگاہ میں سلام نہ پیش کروں اس کا عمرہ نہیں ہوگا ایک تصور باندھ ذرا حضور کے روزے کا اور آخری جملہ سن کبھی جو دیکھا تو غار تقریر دی حاجت فقیر محسوس نہیں کرتا کہ کوئی کمی مزید رہ گئی ہوئے جو پورا کیتا جائے تو اسی تو پھر آج تھے نال ہی ہونے اڑ کدی پیڑ پہ گیا تھے آپ گلاں گھیرا سے ہن بات ٹائم واہ ہو گئے تساں بھی واہ بیانات سنے نے تے میاں چنگے بندے علماء نو سندے ہو علماء دیاں گلاں تے عمل کیتا کرو کیونکہ یہ اصل جڑیاں نے یہی بندے دے آخرت واسطے اور دنیا تے بھی ایمان و تقویت دین واسطے ضروری انہاں تے بھائی عمل کرو اور فقیر آپ کو یہی کہندا ہے کہ آپ سارے احباب نعریاں نو چھوڑ کے عمل وال تشریف لے کے عمل ضروری ہے تکمیل تمنا کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے زمین بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے یقیناً عمل کی ضرورت ہے اور اتنا کوئی لمبے بیان یا ہوں میں تے مڑ بیان کراں تو ہوں بیان تساں سن لینے انہاں تے بھی عمل کرو تو دعا ہے اللہ انہاں سارے دی عوام دی حاضری قبول فرمائے ٹھیک ہے حضرت میں سارے ہی سنتے رہتے یار ساڈا سنیا دا مڑ گھر دی گل ہے بلادری جو ہے ٹبرے دی جو گل ہے تو بلادری دا کیڑا ہوندا ہے چاہ چوتھے دے مڑ جلال پور کٹھیاں ہو جانا ساڈا تو مڑے تھے آج گھر ہوئے مڑ ساڈا تو روز دا کام ہے تھان تو مڑا جی سناندے ہی رہنے ہیں باڑا ہوئے تھے جمعہ تے دیں جمعہ لائے سر تے آ گئے باڑا لمبا بانا بھئی میں نوں بس صحیح پسند نہیں ہوندا کہ آپ زیادہ دیر بیٹھو ہی میرا تے خیال ہے جی وہ حضرت نہیں حضرت پھر یہ بھئی میں حضرت صاحب جڑی تقریر فرما کے انہوں نے تھوڑی ساری تشریح کر دی اگر لمبا بیان میں دی حاجت محسوس نہیں کرتا اور نہ ہی ضرورت ہے تو چلو آئے ہوں چونکہ تو چلو پھر حضور سرکار دی کوئی ایک حدیث میں بیان کر دیں دا تسی پیار نال سن لو پڑھو الصلاۃ والسلام علیکم الحمدللہ
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ المجتبی الہاشمی القرشی العربی المصطفى وعلى آلہ التقى وصحبہ النقى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام بعد از حمد و ثنا درود بحضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا ہے میرا اللہ سب دانا بیٹھنا قبول فرمائے تمہید دی ضرورت نہیں ہے فقیر اتنی گزارش کرتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم سرکار دے دین اتے عمل کرنے والے بڑھ جائے اللہ قرآن نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ دی اطاعت کرو یا اللہ دے رسول دی اطاعت کرو ایوچ تریجا بندہ اللہ شامل کیتا پچھو حضور بھی تریجا بندہ شامل کیتا تو قیامت تک ہونا وہ یہ جڑا اللہ کہہ دیتا یا نبی پاک دی زبانی چجاری ہو حضور فرمایا مرو ابا بکر فلیسلی بالناس تے پاجی پہلا امام ابو بکر ہی رہنا ہمیں دما دم مست کلندر ہوئے ہمیں نہ ہوئے پہلا نمبر ابو بکر صدیق رہنا حضور فرما چھڑے من کنت مولاہ فہذا علی مولا ہن ساری دنیا میں ٹل لال بے تے مولا علی رہنا حضور فرمایا لا تسبوا اصحابی میرے صحابہ دے بارے برا نہ بولے انہاں نوں نہ برا آکھیا جے تے پاجی ہن بھاویں کوئی پیر ہوے ہمیں کوئی شانہ ہوے بھاویں میاںا ہوے جڑا حضور دے صحابہ دے بارے بولے اساں معافی دینی اے اگے علامہ صاحب کیتا میں تھوڑا سوکھا کر کے دس سنگیاں جنہاں نوں میرے مصطفیٰ کریم سینے دے نال لایا ہوئے بھائی جان او بندے مصطفیٰ کریم نو محبوب ہے تے تاں سائیاں نیڑے کیتے اور انہاں دیاں قربانیاں آئیاں گلاں نہیں انہاں نعرے مارے انہاں یہ نعرے کو نہیں مارے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تے سارے اڑا آ جاؤ تے قبول ہے جی قبول ہے نہیں انہاں کم انج دے کیتے نے دشمن سوچ دے ہے جنہاں زندگیاں یار دی مرضی نال گزاریاں نے نہ مرنا بھی او دے نام تے تینوں کیوں حاجت ہے بھائی تینوں ضرورت کیوں ہے اور میں آندہ رہنا جڑی محبت وہ اظہار دی محتاج ہوئے نا جڑی محبت وہ محبت نہیں ہوندی جدا عمل بولے وہ محبت ہر تھاں تے اپنی طرف گل لے کے کر لینا اے محبت نہیں ہوندی محبت ہے ہوندی ہے یار دیاں بھی منیے تے یار دی تباہ نو سمجھ کے یار منیے حضور سرکار دے ایک صحابی سن حدیث سنائیے تے گل بتائیے حضور سرکار کریم کائنات گلی وچ گزرے اپنے صحابہ دے نال انہاں نواں گھر بنایا سی تے میرے مصطفیٰ کریم نے انج کر کے ویکھے تے ناپسندیدگی دا اظہار فرمایا یعنی بولے نہیں لیکن آپ دے تاثرات چہرے تے دسیا پسند آیا صحابی نو کسے دسیا بھئی سنے اج تیری گلی وچ حضور لنگے اس آکھیا نال کون کون ہے انہاں نے کہا فلاں دے فلاں وہ کول لگے گیا تو انہاں نے کہا جدوں حضور میری گلی چ لگے نے تسی اوتھے آؤ انہاں نے کہا جی ہے تے آپ نے فرمایا مڑ حضور نو میرا گھر پسند آیا گھر انہاں دا پیسے انہاں بھرے نے تے پوچھدے پے حضور نو پسند آیا انہاں نے کہا یار سانوں تے یہ نہیں پتا بھی انہاں آیا یا نہیں پر سان لگدا ہے پر تیرا گھر پسند آیا کچھ دنوں تو بعد میرے حضور پھر گزرے ہن جملہ سمجھیا جی آپ نے سمجھ آ جائے تے امید ہے سمجھ آ جائے تھکے بندے نے گھٹی سمجھ آتی لیکن سمجھ آ جائے حضور سرکار گزرے تے حضور فرمایا جڑا ایتھے گھر آیا او کی دے کو سمجھ آئی اے دا مطلب ہے گھر کوئی نہ آیا تاں پوچھے سمجھ جان انہاں تے اللہ بھی راضی ہو جاندا ہے اللہ دا رسول بھی راضی ہوتا ہے انہاں اپنے دل دنیا نال بھر لے انہاں اپنے دلاں نوں
حضور دے در تو ہٹا کے دنیا نہ لایا جنہ اپنے دل نو ہٹا کے دنیا نہ جوڑیا ہے نا او بھائی انہاں نے کوئی شے لبنی جڑے لے کے ہوں ایتھے تڑی تے دھرنا ہے دسا تے بھائی پیر نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں آئی انہاں اے نہیں منیا بہنے جانا آلہ حضرت عظیم البرکت دے صاحب زادے ایمیں پیار تو گل آگی تو سمجھان لگا اسی تا بھائی انج دے بنی آلہ حضرت عظیم البرکت دے صاحب زادے آپ بیان وغیرہ کرن جاندے سن نا کی تبلیغ کرن تے آپ نے کوئی بندہ پیش کرے تے آپ پوچھتے سن بھائی یہ کی تو آدھے سن جی نظرانہ ہے تے آپ قبول فرما لیندے سن ایک جگہ تے آپ گئے تے آپ نے فرمایا بھئی یہ کیا ہے انہوں نے کہا حضور آپ کے آنے جانے کا کرایہ ہے تو آپ نے نا ہاتھ جھٹک کے فرمایا ہم کرائے کے نہیں بھئی ہم کرائے کے یہی تو میں پیانا بھائی جنہ دل دنیا رکھ لئیے وہ حضور دے نوکر ہو سکتے عزیزان گرامی قدر حضرات جنہ حق دی رمض نہیں سمجھی جنہ دل وچ دنیا وسائی ہے جنہ دل حضور نہیں رکھیا انہاں دے دل پاک نہیں ہو سکتے انہاں دی زبان تاثیر نہیں ہو سکتی جنہ دل جامنہ دلال وسایا ہے او مر بھی جان اللہ قبریں چ بھی زندہ کر چھڑدا ہے تاں یہ نصیحت بھی اور اے یہ ساری تقریر ہے انہیں لوگاں میں کوئی نہ آکھے ہوئے ہون موڑ جا کے پیچھے یہی گل ہے تھی مکدی پہ عزیزان گرامی قدر حضرات عارفان سلطان بولے تو آپ فرما دینے آکھیا کرے تن میرا اے یار سچے دا گجرا وچ مار فقیرہ جاتی یاد دا دیوا ذرا بالنے دے اے جڑا دل نے جدوں گناہ ود جان تے سیاہ ہو جاندا ہے ہنیرا ہو جاندا ہے آپ فرماندے نے یاد دا دیوا ذرا بالنے دے تیری لب جے مت گواچی نا کر منت خواجہ خضر دی ایویں جا کے بندیاں تو جا کے دعاواں کروانا ہے آ حضور دا ہو جا اللہ تیرے ساماں وچ برکت رکھ دے گا نا کر منت خواجہ خضر دی تیرے اندر آپ حیاتی تے میں قربان توبہ الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق بھی اولئک هم المتقون اے قربان توبہ جنہ حق دی رمز پچھاتی یہ جڑے بابیاں دے شعر ہوندے نے قرآن دی تفسیر ہوندے نے جس سمجھ آوے تو بابے آندے نے بھائی حق ہے یہ حضور دے ہوئے یہی حق دی رمز ہے اے چولے پا لینا حق دی رمز نہیں تمنکے لٹکا لینا یہ حق دی رمز نہیں حضور دا ہو جانا حق دی رمز اللہ تعالیٰ میں سارے بھائیاں
دین اتے دین سمجھ کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور کدی اکٹھے ہوئے تو کلا بیان کر لی سائیں دے واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین شاہ صاحب مزید اگے تے پروسس فرمان گے